السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا اور اس گاؤں میں ایک عجیب و غریب درخت تھا اور اسی کی طرف بعض غلط خبریں منسوب کی جاتی تھی اور اسی وجہ سے لوگوں نے گمان کر لیا کہ یہ ایک مبارک درخت ہے۔ اور دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے اس درخت کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ بس اس نوجوان کو اس شرک پر بہت غصہ آیا اور اس نے درخت کو کاٹنے کا ارادہ کر لیا۔ بس اس نے اپنا کلہاڑا اٹھایا اور اس درخت کی طرف چل نکلا کہ اسے کاٹ ڈالے گا، اور راستے میں اس کے سامنے شیطان ظاہر ہوا اور اس سے کہا، اے نوجوان، تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا، اس درخت کی طرف۔ اس نے کہا، تو کیا کرے گا اس درخت کے پاس؟ اس نوجوان نے کہا، میں اسے کاٹوں گا۔ شیطان نے کہا، اور کیوں؟ نوجوان نے کہا، کیونکہ کچھ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ نوجوان نے یہ بات کہی اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے میں سچی نیت والا تھا۔ بس شیطان نے کہا، تو اس درخت تک نہیں پہنچ پائے گا اور میں تجھے اس سے روکتا ہوں، اور اس نے نوجوان کی گردن پکڑ لی۔ بس نوجوان کو غصہ آیا اور اس نے شیطان کو مضبوطی سے پکڑا اور اس سے زمین پر دے مارا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور قریب تھا کہ اس کی روح نکل جائے۔ بس شیطان نوجوان سے مہربانی اور رحم طلب کرنے لگا اور اس سے نرم گفتگو کرنے لگا اور اس معافی کی امید کرنے لگا، یہاں تک کہ نوجوان کو اس پر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اور وہیں شیطان کھڑا ہو گیا اور نوجوان سے کہنے لگا، اے میرے آقا، میں آپ کو درخت کاٹنے سے نہیں روکنا چاہتا، لیکن میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے 1 یا 2 دن کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ میری اس میں ایک ضرورت ہے۔ بس جب میری یہ ضرورت حاصل ہو گئی تو آپ کو اختیار حاصل ہوگا، جو آپ چاہیں کر گزریں۔ اور آپ نے مجھ پر احسان کیا اور رحم کیا، بس آپ میرے اوپر اگر دوسری مرتبہ احسان اور رحم کریں گے تو اس درخت کو میرے لیے چھوڑ دیں اور میں آپ کو ہر دن کے بدلے 100 روپیہ دوں گا۔ بس نوجوان نے قبول کر لیا اور اپنے دل میں کہا، میں اس درخت کو کئی 100 روپے لینے کے بعد کاٹ ڈالوں گا۔ اور نوجوان کچھ دنوں کے لیے اس درخت کو چھوڑنے پر متفق ہو گیا، لیکن اس شرط پر کہ وہ اسے ہر ایک دن کے بدلے 100 روپیہ دے گا۔ اور شیطان اور نوجوان میں سے ہر ایک اپنے راستے پر چلا گیا۔ دوسرے دن شیطان نوجوان کے گھر آیا اور اس نے 100 روپے عطا کیا۔ بس نوجوان اس سے خوش ہوا اور اس سے اپنے اوپر اپنی ماں کے اوپر خرچ کیا اور گوشت اور گھی، روٹی اور پھل خریدے۔ تیسرے دن شیطان دوسرے 100 روپے کے ساتھ آیا۔ بس نوجوان نے اپنے لیے اور اپنی ماں کے لیے کپڑے خریدے اور دن گزرتے گئے اور روپے زیادہ ہوتے گئے۔ نوجوان درخت کو بھول گیا اور لذتوں میں مشغول ہو گیا، اور ایک دن شیطان غائب ہو گیا اور روپے منقطع ہو گئے اور نوجوان سارا دن انتظار کرتا رہا، شیطان نہ آیا۔ اسی طرح دوسرا، تیسرا اور چوتھا دن بھی گزر گیا اور شیطان نہ آیا۔ نوجوان کو روپے حاصل نہ ہوئے، حتیٰ کہ اسے انتظار تنگ آ گیا اور غصے میں آ گیا۔ اور اسی دوران یہاں اسے دوبارہ درخت یاد آیا اور وہ اٹھنا چاہتا تھا کہ اسے درخت کو کاٹ ڈالے۔ بس اس نے اپنا کلہاڑا اٹھایا۔ راستے میں اس کے سامنے شیطان دوسری بار نمودار ہوا اور اس سے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نوجوان نے کہا، میں درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھ سے پیسے بند کر دیے ہیں۔ شیطان نے کہا، تو وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا اور میں تجھے اس درخت تک نہیں جانے دوں گا۔ بس شیطان نے اس نوجوان کو گردن سے پکڑا اور اسے اوپر اٹھا لیا، پھر زمین پر پھینک دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ اس کی روح نکلنے کے قریب تھی۔ بس نوجوان لگا معذرت کرنے شیطان سے، یہاں تک شیطان نے اس کی معذرت قبول کر لی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ درخت کی طرف نہیں جائے گا اور دوسرے لوگوں کی طرح اس کی پوجا کرے گا۔ بس نوجوان نے یہ شرط قبول کر لی اور بعد اس کے شیطان نے اسے چھوڑ دیا۔ نوجوان نے اس سے پوچھا، مجھ پر غالب آ جانے کی تجھے کیسے استطاعت ہوئی، اور اسی طرح کہ میں تیرے ہاتھ میں پڑ کی مانند ہو گیا؟ بس شیطان نے کہا، پہلی دفعہ تم صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے تھے، بس اللہ نے تجھے وہ طاقت عطا کی، لیکن دوسری مرتبہ تو روپے کی خاطر پیسوں کے لیے کام کر رہا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے تجھ سے اپنی طاقت لے لی، بس میں تم پر غالب آ گیا۔ بس نوجوان شرمسار ہوا، شرمندہ ہوا اور اپنا سر جھکا لیا، اور وہ جان گیا کہ اللہ کے اخلاص کی طاقت اور اس کے شیطان پر غالب کا سبب تھا، اور شیطان کے سامنے اس کی شکست
اس کی شکست اللہ کے لیے اس اخلاص سے ہٹ جانے کی وجہ سے تھی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جزاک اللہ۔